تکلیف و آزمائش میں عبرت کا وہ مقام آیا، نہ اپنوں نے دیا ساتھ نہ کوئی غیر کام آیا۔ شدت رنج میں کمال ضبط کی انتہا نے صبر و شکر کو بھی ضرب المثال بنایا۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 25واں پروگرام، قصہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 سورتوں میں موجود ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں حضرت ایوب کا ذکر دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جو آزمائش کے دوران آپ نے فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے سلسلے میں جو انعام و اکرام عطا فرمایا اس کا بھی ذکر ان دونوں صورتوں میں ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی اپنی کتاب قصص القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب اور ایک عیسو۔ حضرت یعقوب تو فلسطین میں رہے، لیکن عیسو جو تھے یہ مائیگریٹ کر گئے تھے عرب کی جانب، اور پھر ان کی اولاد جو تھی وہ عرب ہی میں رہی، اور عرب ہی میں حضرت ایوب پیدا ہوئے۔ لہٰذا حضرت ایوب عربی تھے، عرب داں تھے، اور یہ حضرت لوط کی جو صاحبزادی تھیں وہ حضرت ایوب کی والدہ تھیں۔ اس طرح حضرت ایوب حضرت لوط کے نواسے تھے۔ پھر آپ کی اگر شادی کا ہم تذکرہ کریں تو حضرت علامہ سہاروی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے صاحبزادے افراہم کی بیٹی جن کا نام رحمت تھا، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ زمانہ جو تھا حضرت ایوب کا زمانہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی 1300 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ جہاں تک حضرت ایوب کی شخصیت کے بارے میں بات کریں تو قرآن و حدیث میں اس کی زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس کی اصل تفصیل جو ہے اس کے لیے مفسرین مورخین نے 2 ماخذ بیان کیے ہیں۔ پہلا ماخذ تو ہے توریت، اور دوسرا تاریخ قدیم سے اقتباسات۔ اب توریت جو ہے، توریت میں ایک قدیم صحیفہ ہے جس کا نام ہے صحیفہ سفر ایوب۔ اس صحیفے کے 42 ابواب ہیں، اور یہ صحیفہ کئی 100 آیات پر مشتمل ہے، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صحیفہ بھی حضرت سہاروی کے مطابق یہ صحیفہ بھی عربی زبان میں تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں منتقل کیا۔ لہٰذا ایوب کے بارے میں زیادہ تفصیل اسی صحیفے سے ماخذ کی گئی ہے۔ قصص القرآن صفحہ نمبر 181 اور جلد نمبر 2 میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے۔ اب آزمائش کی بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آزمائش کے سلسلے میں قرآن کریم نے جن 2 نبیوں کا زیادہ ذکر فرمایا، اس میں ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت یوسف کے فراق میں 40 برس تک اشک بہاتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے۔ دوسرا جو آزمائش کا ذکر آیا ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، جن پر طویل آزمائشیں دی گئیں، جس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ آزمائشیں تو ہر انبیاء پر آئی ہیں، جس طرح کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2398 ہے، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور رسل پر، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی مرتبے میں افضل ہے، جو بھی دین سے زیادہ قریب ہے، جو بھی اللہ اور اس کے نبی کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی صفحہ نمبر 2398 ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو آزمائشوں کی انتہا تھی کہ جب شعب ابی طالب میں آپ کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، طرح طرح طائف کے سفر میں جب قدم پاؤں خون سے لبریز ہو گئے، یہاں تک کہ فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس شہر طائف کو ہم فنا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اس قوم کی نسل میں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ آپ نے وہ زخم سہے اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر یہ بھی تو آزمائش ہی تھی کہ جب رات کی تاریکی میں آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا اور آپ مکے سے مدینے آ گئے، اور پھر یہ بھی تو آزمائش ہی تھی کہ جب غزوہ احد میں صحابہ شہید ہو رہے تھے، فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو کوہ احد پر ان پر برسا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوہ احد تو مجھے ویسے ہی بہت پیارا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فاتح قرار دیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، 8 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت بخشی کہ آپ بادشاہ کی حیثیت سے، حکمراں کی حیثیت سے اسی مکے میں داخل ہوئے۔ تو آزمائشیں یہ نبیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے امیر و کبیر تھے، بڑی دولت تھی، بڑی غلہ بانی کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، 7 بیٹے بھی تھے، 7 بیٹیاں بھی تھیں، آسائش کی زندگی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور ان آسائشوں کو آپ سے واپس لے لیا۔ اس سلسلے میں صحیفہ سفر ایوب اور اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب کے تعلق سے بڑی غیر مستند اور مبالغہ آمیز واقعات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ کسی بھی نبی کے شایع نشان نہیں ہے۔ مثلا آپ کے تذکرے میں کہا گیا کہ جسم کو شیطان کے قابو میں کر دیا گیا، جسم گل سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، بدبو پیدا ہونے لگی۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا کہ جس سے انسانوں کی نگاہوں میں جو باعث نفرت ہو۔ نبی تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر آزمائشیں تو آتی ہیں، ان پر سخت مقام تو آتے ہیں، لیکن وہ آزمائش، وہ مقام ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں، لوگ انہیں کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیں، ان سے بات چیت کرنا بند کریں۔ لیکن توریت میں، قدیم تاریخ میں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی مبالغہ آمیزی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف چند انبیاء کے بجائے باقی تمام انبیاء کے معاملات کو اس طرح مسخ کر کے پیش کیا جائے کہ لوگ ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ اب جیسے شیطان کا مسلط ہونا، یہ واقعہ بھی جو ہے بہت ساری تواریخ میں، بہت ساری کتب میں ہمارے مفسرین نے، بہت سے مفسرین نے اس کو تحریر کیا ہے، اور پھر ہمارے جو بہت سارے علماء ہیں انہوں نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی واقعات غیر مستند ہیں۔ ہم یہاں پر معارف القرآن کی ایک میں تحریر کردہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کے مطابق ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب کی بڑی تعریف کی
حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر کی، اس لیے کہ آپ کی عادت تھی ہر بات پہ صبر و شکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ذکر اذکار میں مصروف رہتے تھے، اور صبر و شکر تو آپ کا تکیہ کلام تھا۔ اس پر شیطان کو حسد ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پہ ایسا تسلط عطا فرما دے کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں، پھر آپ دیکھیں گے کہ میں ان سے پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کس طرح ان تکالیف پر یہ صبر کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شکر بھی بھول جائیں گے اور صبر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب کو، کیونکہ ان کی آزمائش مقصود تھی، ان کے جسم کو شیطان کے حوالے کر دیا اور شیطان کو حق دے دیا کہ وہ آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے۔ شیطان نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے آپ کی اولاد جو 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، اس کے بعد جائیداد ختم ہوئی۔ آپ ہر بات پہ کہتے رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ معرف قرآن کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 521 میں اسرائیلی روایات کے ساتھ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ محققین مفسرین نے اس واقعے کی تردید کرتے ہوئے لکھا، یہ بھی معرف القرآن میں تحریر ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء پر شیطان کا تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان لعین ایک اللہ کے نبی، ایک اللہ کے برگزیدہ رسول کو بیمار کر دے۔ اب ایک اور واقعہ جو سخت ترین آزمائش کا ہے، اسے علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی معروف کتاب قصص الانبیاء میں تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں آپ سے واپس لے لیں، اور انہیں طرح طرح کی بیماری لاحق ہو گئی۔ جسم کا کوئی عضو صحیح و سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان کے، کہ جس سے ہر وقت ذکر الہی کیا کرتے تھے، ہر وقت صبر شکر کے الفاظ عطا فرمایا کرتے تھے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نہایت صابر و شاکر رہتے اور دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن پر کیڑے پڑ گئے، جسم سے شدید بدبو آنے لگی، سب نے آپ کو شہر سے باہر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ صرف ایک اہلیہ تھیں، بی بی رحمت، کہ جو ہر وقت ساتھ رہتی تھیں اور وہ دن اور رات خدمت میں لگی رہتی تھیں، لوگوں کے گھروں پہ کام کیا کرتی تھیں، ان کے برتن دھویا کرتی تھیں، صفائی کیا کرتی تھیں۔ ایک ایسی شہزادی جو امیر و کبیر انبیاء کی اہلیہ تھیں، وہ اس حال پہ آ گئیں کہ لوگوں کی غلامی کرنے لگیں، اور وہاں سے جو کچھ ہوتا وہ لے کے آتی اس کوڑے کے ڈھیر پر، کہ جس پہ لوگوں نے، اہل محلہ نے بدبو کی وجہ سے آپ کو ڈال دیا تھا، اور پھر وہاں آ کے شوہر کو وہ کھلاتی، اور شوہر اور دونوں وہاں پر وقت گزارتے۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا کہ آپ اس کیفیت میں ہیں اور اس تکلیف میں، مفسرین نے تو کچھ مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ ظاہر ہے غیر مستند ہے، اور صحیفہ توریت میں سے لیا گیا ہے کہ آپ کے جسم پر جو کیڑے پڑ جاتے تھے، وہ کیڑے جب نیچے گرتے تھے تو آپ اہلیہ سے کہتے تھے کہ ان کیڑوں کو واپس میرے جسم میں ڈال دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو ان کا رزق مقرر فرمایا۔ بہرحال یہ سب باتیں غیر مستند ہیں، علماء کرام نے ان باتوں کی نفی فرمائی ہے، لیکن بیان کرنا اس لیے مقصود ہے کہ یہ بیان کیا جائے اور یہ بتایا بھی جائے، قوم کو یہ بتایا بھی جائے کہ یہ سب باتیں توریت سے لی گئی ہیں، یہ سب باتیں غیر مستند ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے جب آپ کی تکالیف کو دیکھا تو کہا، اے اللہ کے نبی،
حضرت ایوب علیہ السلام آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ میاں مجھے اس آزمائش سے، مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو الفاظ ادا فرمائے وہ تاریخ پہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا اہلیہ محترمہ آج میری عمر 70 سال ہے، 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی، مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں قابل بھی نہ تھا، بہترین اولاد بھی دی، دولت بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا۔ آج 70 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو میں صبر شکر کے بجائے اللہ سے فریاد کرنے لگوں، اللہ سے مانگنے لگوں، اللہ سے گلہ کرنے لگوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے مجھے اس آزمائش میں رکھیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ میری آزمائش پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو خود ہی صحت عطا فرما دیں گے۔ کتنا خوبصورت جواب تھا ہمارے ان لوگوں کے لیے کہ جو ذرا سی تکلیف پہ اللہ سے گلہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ میاں ذرا سی کوئی تکلیف دے دے تو بھول جاتے ہیں ان سب احسانات کو، ان سب انعامات کو، ان سب اکرامات کو جو اللہ نے ہم پر عطا فرمائے تھے، اور اس تکلیف کو بیٹھ کے ہم ہائے اللہ وائے اللہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اہلیہ میں اللہ سے اپنے لیے اپنی اس آزمائش کے خاتمے کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو 2 دفعہ دعا کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، جس کا ذکر ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں کیا ہے۔ وہ آپ نے دعا کب کی، کیوں کی، کیسے کی، اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی جو اپنی قسط ہوگی اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور کس طرح آپ نے اس دعا کو آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا محبوب یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے، انبیاء 83، اور سورہ سعد میں فرمایا کہ اللہ یہ شیطان مجھے ایذا اور تکلیف دے رہا ہے، سورہ سعد صفحہ نمبر 41۔ انشاءاللہ ان دونوں دعاؤں کے بارے میں اگلی قسط میں ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو اختتام پر پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com